شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ سفر میں 2 دن یہ چیز پرس میں رکھی تھی، تیسرے دن اتنی دولت آ گئی، اب دوست رشتہ دار عمل پوچھنے کے لیے میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ محترم ناظرین، آج میں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے بھائیوں بہنوں کو ایک ایسی چیز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ جس کو صرف 2 دن اپنے پرس میں رکھ لو، اپنے بٹوے میں رکھ لو، انشاءاللہ تیسرے دن آپ کے بٹوے میں، آپ کے پرس میں اتنی دولت آ جائے گی، آپ کو اتنا رزق ملنا شروع ہو جائے گا کہ دوست رشتہ دار، آپ کے گلی محلے والے سب لوگ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ ہمیں بھی یہ عمل بتا دو، ہمارا بھی بٹوا خالی ہے، ہمارے پاس بھی رزق کی، دولت کی، پیسوں کی کمی ہے، ہمیں بھی یہ عمل بتا دو۔ لوگ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ ناظرین، دینے والی ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگر آپ یقین رکھ کر یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے پاس رزق کی فراوانی ہوگی اور آپ کے دولت کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یقین کا مطلب اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ اور اطمینان ہے۔ کوئی بھی شخص، خواہ وہ کسی بھی مذہب کا ہو، اس کا اپنے معبود پر یقین ہی اس کے مذہب کو زندگی بخشتا ہے۔ دین اسلام کے ماننے والے اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں۔ کائنات کی تخلیق سے لے کر اس کے اندر ہر چیز کو پیدا کرنے والا، ہر چیز کو علم، زندگی اور موت دینے والا صرف ایک ہی ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہے۔ ہماری زندگی کا نظام وہی چلا رہا ہے، اسی نے زندگی گزارنے کے لیے اپنی کتاب قرآن مجید نازل کی، اپنے انبیاء علیہ السلام بھیجے۔ اگر انسان مظاہر قدرت پر غور کرے تو کوئی چیز بے فائدہ نہیں، اور نہ ہی کوئی چیز خود بخود وجود میں آ سکتی ہے، اور نہ ہی کسی کو فائدہ دے سکتی ہے۔ یہی وہ غور ہے جو انسان کو اللہ کی پہچان کراتا ہے، پھر انسان کی یہ پہچان یقین میں بدلتی ہے۔ اس طرح اس کی مذہبی زندگی آگے کو بڑھتی ہے۔ پہلا انعام ذہین کو نہیں بلکہ یقین کو ملتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر پورا یقین رکھیں، کیونکہ ہر اچھے کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوتی ہے۔ اس لیے یقین کامل بنا لیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے آپ ہر چیز کر سکتے ہیں، ہر مقصد میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ جو کچھ کر رہے ہیں، اگر آپ کو اس میں ناکام ہونے کا ذرا سا بھی شک ہے تو وہ کام نہ کریں، کیونکہ آپ ناکام ہو جائیں گے۔ آپ جس چیز کی توقع کرتے ہیں وہی حاصل کرتے ہیں۔ اگر آپ معجزے کی توقع کریں گے تو آپ کا دماغ اس معجزے کے لیے کام کرنا شروع کر دے گا اور آپ وہ معجزہ کر دکھائیں گے۔ کامیابی کے لیے اونچے خواب اور سخت محنت کے علاوہ آپ کو کامیابی کی توقع بھی ہونی چاہیے۔ توقع کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اپنی صلاحیتوں پر، اپنی خواہشات پر اور اپنی کامیابی پر مکمل یقین ہو۔ یہ دنیا صرف ان لوگوں کے لیے بنی ہے جن کو خود پر اعتماد ہوتا ہے۔ جب آپ کو یقین ہو کہ آپ کر سکتے ہیں تو کیسے خود بخود ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، صرف آپ کو اس کے حصول کا مکمل یقین ہونا چاہیے۔ اللہ پر توکل اور اسی سے سب کچھ ہونے کا یقین۔ اللہ پر یقین کا سفر بے حد حسین ہوتا ہے۔ جو اس راہ کے مسافر بن جاتے ہیں، کامیابی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ پر توکل اور اس کی ذات پر یقین کا سفر در حقیقت دکھوں بھری زندگی سے پرسکون زندگی کا سفر ہوتا ہے۔ اللہ پر یقین کرنے والوں کو سکون قلب کی نعمت میسر ہوتی ہے، کیونکہ ان کا یقین ایسی ہستی پر ہوتا ہے جو اس پوری دنیا کا بادشاہ اور پالن ہار ہے، جو انسان و حیوان، فضا میں اڑنے والے پرندوں، زمین پر بہتے ہوئے دریاؤ سمندر، بہتے ہوئے پانی میں تیرتی ہوئی رنگ برنگی مچھلیوں، حتیٰ کہ اس زمین پر چلتی ہوئی چھوٹی سی چیونٹیوں کا بھی مالک اور پروردگار ہے، جس کے حکم
کن فیکن سے مقدر بدل جایا کرتے ہیں۔ اور جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب زندگی میں غموں کے گہرے بادل ہوں، روشنی کی امید نہ ہو، جب صحرا میں بھٹکنے والے مسافر، اللہ پر یقین تو سمندر سے بھی زیادہ گہرا ہونا چاہیے۔ جتنے بھی مشکل حالات ہوں، جتنے بھی اندھیرے ہوں زندگی میں، پھر بھی توکل صرف اللہ پر ہونا چاہیے کہ ایک دن اس اندھیرے میں روشنی کی کرن ضرور چمکے گی۔ جو اللہ کی عظیم ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں، فلاح و کامیابی بھی انہی کے لیے ہوا کرتی ہے، تقدیریں بھی انہی کی بدلا کرتی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر اس طرح توکل اور بھروسہ کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ پرندے صبح سویرے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ جو لوگ اللہ کے در کو چھوڑ کر دوسروں کے در سے مانگتے ہیں، کیا انہیں اللہ کی ذات پر تھوڑا سا بھی یقین نہیں؟ کیا انہیں اس دنیا کے لوگوں پر اللہ کی ذات سے زیادہ بھروسہ ہے؟ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندوں کو نیند میں بھی نیچے گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو بے یار و مددگار کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ اللہ پاک کی ذات تو رحیم و کریم ہے، انسان کو اس کی سوچ سے بڑھ کر عطا کرنے والی۔ اللہ تو فرماتا ہے، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، اور عطا بھی ایسا کہ انسان حیران رہ جائیں۔ لیکن ہم انسان ہی بے وفا ہیں جو در در پر جا کر سر جھکاتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بنائے ہوئے بندوں سے مانگتے ہیں۔ اللہ پر یقین کے معاملے میں زیادہ سوچا مت کرو، آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا کرو، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جہاں فلاح و کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جہاں پر کامیابی انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جہاں دنیا و آخرت سنور جاتی ہے۔ اللہ تو قادر مطلق اور بے نیاز ہے، انسان کی سب خواہشات پوری کرنے پر قادر، بس اللہ کی ذات پر کامل یقین ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات پر یقین حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے، جن کے توکل کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی گئی۔ اللہ پر توکل حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے، جو دریا میں بھی راستہ بنوا دیتا ہے۔ اللہ پر توکل تو یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیتا ہے۔ اللہ پر توکل تو شدید طوفان میں بھی کشتی نوح پار لگا دیتا ہے۔ تو کیا ہم اپنے رب پر توکل نہیں کریں گے جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ ہمیشہ اپنی عقل سے زیادہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، کیونکہ اللہ پر پختہ یقین سخت اندھیرے میں بھی روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ پاک کہیں نہ کہیں سے راستہ نکال ہی دیتا ہے، کیونکہ اللہ پاک اپنے بندوں کو پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ وہ تو ایسی جگہوں سے انسان کو نوازتا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دعائیں معجزوں کا باعث بنتی ہیں، اور رب کے حکم کن فیکن سے تقدیر بدل جایا کرتی ہے۔ پس صبر اور اللہ پر بھروسہ ضروری ہے۔ اللہ پر یقین کرنے والے کبھی بھی زندگی کی مشکلات سے گھبرایا نہیں کرتے، زندگی میں چھائے ہوئے غموں کے بادلوں سے پریشان نہیں ہوا کرتے، کیونکہ ان کا یقین واحد و یکتا رب پر ہوتا ہے۔ جہاں بڑی سے بڑی مشکل بھی آسان ہو جایا کرتی ہے، غموں کے چھائے ہوئے بادل خوشیوں کی کرنوں میں بدل جایا کرتے ہیں۔ جب دل اللہ کی رضا پر راضی رہنے اور شکر کرنے کی عادت ڈال لے تو سکون مقدر بن جاتا ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ پر ہو ان کی منزل فلاح و کامیابی ہے۔ دوستو، آج کا یہ عمل اتنا خاص عمل ہے کہ جن لوگوں کے پرس خالی پڑے ہوئے ہیں، ان میں پیسے نہیں ہیں، ان میں دولت نہیں ہے، رزق کی بہت زیادہ کمی ہے، صرف 2 دن آپ یہ عمل کر لو، تیسرا دن شروع ہوتے ہی انشاءاللہ ایسے غیبی خزانوں سے آپ کے پاس دولت آئے گی کہ کبھی اپنی زندگی میں سوچا بھی نہیں ہوگا۔ جتنے بھی رزق اور دولت کے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ اگر آپ اپنا کوئی کام شروع کرنے کا سوچ رہے ہیں، اس میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، اگر آپ دولت حاصل کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں،
لیکن وہ آپ کے پاس آنے کا نام نہیں لے رہی، تو ساری کی ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، دولت کے دروازے کھل جائیں گے۔ میرے بہت سے بھائی، میری بہنیں مجھے پوچھتی ہیں کہ ہم سالوں سے محنت کر رہے ہیں لیکن ہمارے لیے رزق نہیں کھل رہا، ہمارے پاس دولت کی بہت کمی ہے، پیسے تو آ جاتے ہیں لیکن ختم ہوتے پتہ ہی نہیں چلتا، محنت کرتے ہیں، دن رات سر کھپاتے ہیں، اور جب پیسے آتے ہیں بٹوے میں رکھتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ پیسے کہاں غائب ہو جاتے ہیں۔ اللہ والو، میرے ایک بھائی کا میسج آیا تھا اور وہ مجھے کہنے لگا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتایا جائے کہ جس کی وجہ سے میرے رزق میں اضافہ ہو جائے، میری دولت میں اضافہ ہو جائے۔ تو میں نے اسے ماہ سفر کا عمل بتایا اور الحمدللہ آج وہ بھائی بہت ہی خوش ہے جو کئی سالوں سے بے روزگاری کا شکار تھا، در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، لوگوں کی باتیں سن رہا تھا۔ آج وہ خوشحال ہے اور اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ سفر اسلامی تقویم کا دوسرا مہینہ ہے، اسے سفر المظفر بھی کہا جاتا ہے۔ ماہ سفر ہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو فتح خیبر سے نوازا۔ ماہ سفر میں قلعے فتح ہوئے، غزوہ خیبر میں 15 مسلمان شہید اور 93 کافر جہنم رسید ہوئے۔ غزوہ خیبر سے فراغت کے بعد ام المؤمنین حضرت صفیہ بنت حبیب بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا۔ وہ خیبر کے رئیس کی صاحبزادی اور حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1600 صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے خیبر کی طرف روانہ ہوئے اور خیبر کے 20,000 یہودیوں سے مقابلہ فرمایا۔ اس جنگ میں 93 یہودی مارے گئے جبکہ 13 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے شہادت کا رتبہ پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر فتح کرنے کے لیے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا عطا فرمایا۔ ناظرین، میرے وہ تمام بھائی اور بہنیں جو کہتی ہیں کہ ہمارے پاس تو پیسہ آنے کا نام ہی نہیں لیتا، ہمارے لیے تو دولت کے دروازے ایسے بند ہو چکے ہیں کہ کہیں سے بھی ہمیں کوئی خوشخبری نہیں ملتی، ہمیں کامیابی نہیں ملتی، تو میری ان تمام سے گزارش ہے کہ آج اپنے بٹوے میں یہ چیز رکھ لو جس کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ 2 دن رکھ کر دیکھ لو، یقین کرو آپ خود دیکھو گے کہ یہ معجزہ ہو گیا ہے، آپ خود کہو گے کہ یہ کمال ہو گیا ہے، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ چھوٹا سا عمل ہماری ساری رکاوٹیں دور کر دے گا اور ہمارے پاس دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ دوستو، اس عمل کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ سنیں کہ وہ عمل کیا ہے۔ آپ لوگوں نے بیری کے درخت کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا، آپ کے آس پاس کھیتوں میں، آپ کے گھر کے باہر، کہیں پر بھی آپ کے نزدیک بیری کا درخت لازمی ہوگا۔ بیری کا درخت ایسا درخت ہے کہ اس کے پتوں میں اللہ پاک نے شفا بھی رکھی ہے، اور روزگار کے حوالے سے جتنی بھی رکاوٹیں ہوتی ہیں، جادو ہوتا ہے، سایہ ہوتا ہے، جنات ہوتے ہیں، نظر لگ جاتی ہے، لوگوں کے کاروبار بند ہو جاتے ہیں، نظر بد کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے بیری کے پتوں سے مکمل طور پر کھل جاتے ہیں۔ جن کا رزق بند ہو جاتا ہے بیری کے پتوں سے کھل جائے گا، جن کے پاس دولت نہیں آ رہی بیری کے پتوں سے ان کے پاس دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ بیری کے درخت کا تذکرہ قرآن مجید اور احادیث میں آیا ہے، چنانچہ سورۃ النجم میں ہے، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ۔ ترجمہ، اور انہوں نے یعنی پیغمبر نے اس فرشتے کو ایک اور دفعہ صورت اصلیہ میں دکھایا ہے، سدرۃ المنتہا کے پاس اس کے قریب جنت المأویٰ ہے۔ مذکورہ بالا آیت کے تفسیر کرتے ہوئے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سدرہ لغت میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں اور منتہا کے معنی انتہا کی جگہ۔ 7ویں آسمان پر عرش رحمان کے نیچے بیری کا درخت ہے۔ مسلم کی روایت میں اس کو 6 آسمان پر بتلایا ہے، اور دونوں روایتوں کی تطبیق اس طرح ہو سکتی ہے کہ اس کی جڑ 6 آسمان اور شاخیں 7ویں آسمان پر پھیلی ہوئی ہیں۔ کرتبی اور عام فرشتوں کی رسائی کی یہ آخری جگہ ہے، اس لیے اس کو منتہا کہتے ہیں۔ بعض روایات میں ہے احکام الہیہ اول
عرش رحمان سے سدرۃ المنتہا پر نازل ہوتے ہیں، یہاں سے متعلقہ فرشتوں کے سپرد ہوتے ہیں، اور زمین سے آسمان جانے والے اعمال نامے وغیرہ بھی فرشتے یہیں تک پہنچواتے ہیں۔ وہاں سے حق تعالیٰ کے سامنے پیشی کی اور کوئی صورت ہوتی ہے۔ مسند احمد میں یہ مضمون حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ لہٰذا مذکورہ بالا تفصیل کی رو سے جنت میں بیری کا درخت موجود ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیری کا درخت کاٹے گا اللہ تعالیٰ اسے الٹے سر دوزخ میں ڈالے گا، لیکن اس کا ایک مخصوص طریقہ ہے۔ اس طریقے سے یہ وظیفہ کرنے سے اللہ پاک اس کے رزق اور دولت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جادو کے علاج کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو چیز بیری کے پتوں میں رکھی ہے شاید ہی کسی اور چیز میں رکھی ہو۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے کام کو نظر لگ چکی ہے، ہمارے کام پر کسی نے جادو کروا دیا ہے، ہمیں کامیابی ملنے ہی والی تھی کہ کسی نے جادو کروا کر ہمارا کام ہی بند کر دیا ہے، ان لوگوں کے لیے بھی آج کا یہ عمل بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ جادو نظر بد کے علاوہ بہت ساری بیماریوں کے لیے بھی بیری کے پتوں میں شفا رکھی ہوئی ہے۔ بیری کے پتوں کے بھی کثیر فوائد ہیں۔ ان کا استعمال ناسور، زخم جو ختم نہ ہوتا ہو، پھوڑے، پھنسیاں، کھانسی، دمہ، نکسیر، بالوں کا گرنا، کینسر، شوگر، ٹی بی، دل گردے کے امراض میں مفید ہے۔ بیری کے پتوں کو پانی میں جوش دے کر نہانا جادو سے حفاظت میں بھی مؤثر ہے۔ اللہ والو، سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، بیری کے پتے لینے ہیں، 7 پتے بیری کے لینے ہیں۔ کسی بھی بیری کے درخت کے پاس چلے جائیں، 7 پتے توڑ لیں، ہرے پتے توڑ لیں، خشک پتے نہ توڑیں۔ 7 ہرے پتے آپ نے بیری کے توڑ کر اب کیا کرنا ہے کہ ہر پتے کے اوپر آپ لوگوں نے 7 مرتبہ یا قہارو یا جبارو، یا قہارو یا جبارو اللہ پاک کے 2 مبارک نام پڑھ لینے ہیں۔ آپ لوگوں نے 7 بیری کے پتے لینے ہیں، ہر پتے کے اوپر 7 مرتبہ یا قہارو یا جبارو، یا قہارو یا جبارو، یا قہارو یا جبارو 7 مرتبہ ہر پتے کے اوپر پڑھ کر پھونک مار کر وہ پتے آپ نے اپنے پرس میں رکھ دینے ہیں۔ سب سے پہلے ایک پتا اٹھائیں، اس پر 7 مرتبہ پڑھیں یا قہارو یا جبارو، اس کو پرس کے اندر رکھ دیں۔ پھر دوسرا پتا اٹھائیں، اس پر 7 مرتبہ پڑھیں یا قہارو یا جبارو، اس کو پرس کے اندر رکھ دیں۔ پھر تیسرا پتا، پھر چوتھا پتا، اسی طرح آپ نے 7 پتے لے کر ان 7 پتوں کو اپنے پرس میں رکھ دینا ہے۔ جو بھائی ہیں، مرد لوگ ہیں، ان کی جیب میں تو ہر وقت بٹوا رہتا ہے، وہ بھی یہ پتے اپنے بٹوے میں رکھ لیں۔ اور جو بہنیں ہیں جو اکثر بازار میں شاپنگ کے لیے جاتی ہیں، ہر عورت نے اپنے گھر میں بٹوا یا پرس لازمی رکھا ہوتا ہے، وہ بھی یہ 7 پتے اپنے پرس میں رکھ لیں۔ اور جن لوگوں کو پرس کا شوق نہیں ہے وہ اپنی جیب میں رکھ سکتے ہیں 7 پتے، جن پر اللہ پاک کے 2 نام مبارک پڑھ کر آپ نے صرف 2 دن اپنی جیب میں رکھ لینا ہے۔ 2 دن رکھنے کے بعد تیسرے دن جب آپ دیکھو گے کہ جن کے بٹوے خالی تھے، جن کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا، جن کے پاس دولت کی بہت کمی تھی، وہ تیسرے دن دیکھ لیں گے اللہ پاک ایسی جگہ سے رزق دولت کا انتظام فرمائے گا کہ اس کا وہ بٹوا پیسوں سے بھر جائے گا، دولت سے بھر جائے گا۔ ان پتوں میں اللہ پاک کے اسماء مبارک میں اتنی طاقت ہے کہ یہ بند کاروبار کو کھول دیتے ہیں۔ دوستو، آپ لوگوں کا کچھ بھی نہیں جائے گا، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔ کسی بھی بیری کے درخت کے پاس جا کر 7 پتے توڑ لیں اور ان پر یہ عمل کر کے اپنے پرس میں رکھ دیں۔ کسی بھی جعلی عاملوں کے پاس نہ جائیں، کہیں پر بھی اپنا پیسہ برباد نہ کریں، اپنے گھر بیٹھ کر ہی آپ لوگ یہ چھوٹا سا عمل کر لیں، اور انشاءاللہ وہ پروردگار و مالک آپ کے لیے رزق کا ایسی جگہ سے انتظام فرما دے گا، ایسے وسائل پیدا فرما دے گا کہ آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ صرف یہ چھوٹے سے عمل کی برکت سے، اس کی طاقت سے اللہ پاک نے آپ کو رزق دولت سے نواز دیا ہے۔ یہ چھوٹا سا عمل میرے بھائی بہن لازمی کریں، اللہ پاک آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔